اسلام کے اندر تعزیہ داری کرنا کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے، ایک سوال پوچھا گیا ہے۔ تو دیکھیں، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر تعزیہ داری کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ سب سے پہلے تعزیہ داری جس نے ایجاد کی اس کا نام ہے تاریخ کے اندر مختار ثقفی۔ اس شخص نے تعزیہ داری کو ایجاد کیا اور اسی بدبخت نے آخر میں نبی ہونے کا پھر دعویٰ بھی کیا۔ اسی کی خرافات کو ہندوستان کے اندر تیمور لنگ لے کر کے آیا، پھر وہاں سے یہ بدعت شروع ہو گئی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، تعزیہ داری جو ہے یہ تعزیت سے بنا ہے۔ اگر آپ بالکل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی شکل کی اگر آپ کوئی چیز بناتے ہیں اور وہ گھر پہ رکھ لیتے ہیں، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں شرعی کوئی دقت نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ آپ بنا سکتے ہو جس طرح سے گنبد خضرا کا بناتے ہیں ہم لوگ اور خانہ کعبہ کا بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنا بنا کر کے رکھنا جائز ہے، درست ہے، لیکن اس سے زیادہ اب آپ خود دیکھیں جو تعزیہ داری کرتے ہیں لوگ، تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک لمبا سا بنا لیتے ہیں۔ بھائی ان سے آپ پوچھیں، کبھی ان سے سوال یہ کریں کہ جو آپ نقشہ بنا رہے ہو یہ نقشہ ہے کس چیز کا؟ کبھی آپ ان سے یہ سوال کریں کہ جو آپ نے نقشہ کریٹ کیا ہے تعزیہ داری کے نام پر، تو یہ نقشہ ہے کس چیز کا؟ پھر آپ دیکھیں اس کے اندر وہ لوگ قبریں بناتے ہیں اور وہاں پہ لوگ سجدے کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، پھر اس پہ فاتحہ دلا رہے ہیں، اس پہ دھاگے باندھتے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں وہاں پر۔ یہ سب ناجائز و حرام ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ اس لیے ایسی خرافات سے بچیں، جتنے کی اجازت ہے شریعت کے اندر آپ بالکل کریں، کوئی دقت نہیں ہے اس میں۔ پھر آپ دیکھیں وہ یہ لوگ پہلی تاریخ سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، لکڑی لاتے ہیں اور پنی وغیرہ ساری چیز اس پہ چپکاتے ہیں، اچھے سے اچھا کر کے بناتے ہیں، پھر اس میں ہار جیت لگاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، پھر اس کے اندر قبریں بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اسی تعزیہ کو لے جا کر کے یہ لوگ پانی کے اندر، جس کو انہوں نے مصنوعی کربلا بنا رکھی ہے، یعنی ان کربلا کی کوئی بھی اصل نہیں ہے، وہ سب مصنوعی کربلا ہیں جو ان لوگوں نے بنا رکھی ہے اپنے اپنے طریقے سے، وہاں لے جا کر کے یہ لوگ کربلا کے اندر ڈبو دیتے ہیں اس کو۔ ہمارے یہاں بھی سنبل میں بھی یہی ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں جس کو ان لوگوں نے کربلا کا نام دے رکھا ہے، آپ یقین کریں اس کے اندر بھینسیں نہاتی ہیں، وہ اس کے اندر گندگی بھی کرتی ہیں، بچے نہاتے ہیں اس کے اندر۔ آپ نے پہلی تاریخ سے اس کو بنایا، سجایا، اتنی اس کی حفاظت کی، پھر آپ جا کر کے اس گندے پانی کے اندر ڈبو رہے ہو، اس کو زبردستی آپ لوگ ڈبوتے ہو۔ دوسرے پتہ ہے پہلے جو بد مذہب تھے وہ کام کیا کرتے تھے، باضابطہ کام کیا کرتے تھے وہ لوگوں کو بہکانے کے لیے، لیکن آج کے دور میں وہابیت ہو، دیوبندیت ہو، ان کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک پڑھے لکھے انسان کے گلے میں بام میں ڈال کر کے کہتے ہیں یار دیکھو یہ جو لوگ کر رہے ہیں تعزیہ داری، اور دیکھو انہوں نے نمازیں بھی چھوڑ دی جب یہ تعزیہ لے کر کے جا رہے ہیں، اور دیکھیں یہ عورتیں جو ہیں لڑکیاں یہ سب میلہ لگا رہی ہیں، بال ان کے کھلے ہوئے ہیں، گھومتی پھر رہی ہیں اسی طریقے سے، چاٹ پکوڑیوں کے جو ہے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، تو کیا یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ تو ایک پڑھے لکھا جو انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے بالکل یہ اسلام نہیں ہو سکتا، ہرگز یہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس طرح کی خرافات سے بچیں، جتنی بھی آپ خرافات کر رہے ہیں حق کو قبول کریں، تسلیم کریں، کتابوں کو پڑھیں، اور علماء اہل سنت اگر آپ کو کوئی بات بتا رہے ہیں تو آپ اس کو ایکسپٹ کریں، سمجھ رہے ہو آپ؟ جتنے بھی لوگ تعزیہ بناتے ہیں آپ ان سے کبھی یہ سوال کریں ضرور کہ بھائی آپ جو یہ تعزیہ بنا رہے ہیں، آپ خود سے سوال کریں کہ ہم جو یہ تعزیہ بنا رہے ہیں یہ نقشہ ہے کس چیز کا؟ آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کا تو نہیں ہے، تو پھر کس چیز کا آپ لوگ نقشہ بنا رہے ہو؟ آپ کو خود جواب مل جائے گا۔ کبھی آپ سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، اور علماء اہل سنت جو بتائیں میرے بھائیو اس کو تسلیم کیا کریں، قبول کیا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔